مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام۔ آج کا پہلا سوال ہے، محمد عاصم علی گڑھ سے معلوم کرتے ہیں، رکھے ہوئے پانی میں ٹھوکر لگ گئی تو کیا اس پانی کو پی سکتے ہیں؟ دیکھیے عاصم بھائی، جس پانی کو ٹھوکر لگ گئی ہے اس پانی کو پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یاد رہے کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کے برتن، ان کا احترام بہت زیادہ لازمی ہے۔ جو نالیوں میں چاول یا روٹی یا سبزی کے ٹکڑے بہائے جاتے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہے، اور جو شادیوں میں ہوٹلوں میں بچے ہوئے کھانے کو ڈال دیا جاتا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے۔ تمام کھانوں کا، کھانے کی چیزوں کا، کھانے کے برتنوں کا احترام لازمی ہے۔ شعبان قریشی معلوم کرتے ہیں، اگر ظہر کی 2 رکعت چھوٹ جائیں تو پھر مسبوق کیسے پوری کریں؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھے یا صرف سورہ فاتحہ کافی ہے؟ دیکھیے شعبان بھائی، ظہر کی نماز میں آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئی، اس میں آپ جب ادا کریں گے تو ایسے ہی ادا کریں گے جیسے شروع سے ادا کی جاتی ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، تو آپ بھی پہلی 2 رکعتوں کو جو آپ چھوٹی ہوئی پڑھ رہے ہیں سورت ملائیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ محمد فرحان سوال کرتے ہیں، عورت کے لیے غیر محرم سے خون لینا کیسا ہے؟ غیر محرم سے خون لینا، اولاً اگر کسی محرم سے خون مل پا رہا ہو تو خون وہی لے لینا چاہیے، لیکن نہیں مل پا رہا ہے اور شدید مجبوری ہے، حالات پیشنٹ کے بہت زیادہ خراب ہیں، تو پھر کسی سے بھی بلڈ خون لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حسنین مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں، خطبے کی اذان اگر نہ دی جائے تو جمعہ ہو جائے گا یا نہیں؟ خطبے سے قبل جو اذان دی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ لازمی ہے، البتہ اگر وہ نہیں دی گئی ہے تو جمعہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب کم حاصل ہوگا، کم ملے گا، لہذا خیال کرنا چاہیے کہ اذان ضرور بھی ضرور دی جائے۔ اگر نہیں دی جائے گی تو خطبے کا ثواب بھی کم ہو جائے گا اور نماز جمعہ کا ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ محمد سعدان معلوم کرتے ہیں، عشاء کی نماز کی 2 نفل کی نیت کی اور اچانک سے نیت بدل کر وتر پڑھ لیے تو کیا حکم ہے؟ کوئی بھی نماز ہو، جس نماز کی آپ نے نیت باندھی ہے اور اس کے بعد آپ اپنی نیت کو چینج کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ نماز کے اندر اپنی نیت کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی نیت پر جو آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ نفل تھے، سنت تھی یا وتر تھے، وہی نماز آپ کو پڑھنی چاہیے، وہی نماز آپ کی ہوگی۔ البتہ اگر آپ نیت کو چینج کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، اب آپ نفل نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، وتر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ نیت توڑ کر دوبارہ نیت باندھیں گے اور اس میں آپ وتر کی نیت کریں گے تو آپ کی وتر کی نماز وہ ہو جائے گی اور وتر ہی ہوگی جب آپ دوبارہ وتر کی نیت سے نیت باندھ رہے ہیں۔ البتہ
جن نفلوں کی نیت آپ نے پہلے سے باندھی ہوئی تھی ان کو آپ کو بعد میں ادا کر لینا چاہیے۔ محمد نسیم بجنور سے معلوم کرتے ہیں کسی زانی شرابی فاسق شخص کے جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نسیم بھائی، کوئی مسلمان کتنا بھی فاسق فاجر گنہگار ہو، لیکن اس کے جنازے کو کندھا دینا چاہیے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اسے اس طریقے پر نہ لینا چاہیے کہ یہ بالکل ہی ان لوگوں میں شمار ہو گیا ہے جنہیں کندھا نہیں دینا چاہیے۔ مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو، اس کے جنازے میں شرکت بہتری ہے اور اس میں آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ حاجی کمال احمد معلوم کرتے ہیں کہ میاں بیوی گھر پر نماز پڑھیں تو الگ الگ بہتر ہے یا جماعت سے؟ دیکھیے حاجی جی، جن کے مکانات مسجد کے قریب ہیں اولاً تو انہیں مسجد ہی میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ ثانیاً اگر گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو واحد اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کر لی جائے، اس میں زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ البتہ آپ کی بیوی جیسے ایک مرد کے برابر میں تھوڑا سا پیچھے ہو کر نماز ادا کر لیتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ وہ مستقل جیسے پچھلی صف ہوتی ہے ایسے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گی۔ عبداللہ قریشی معلوم کرتے ہیں اگر جسم پر کسی جگہ زخم پر پٹی بندھی ہو اور غسل یا وضو کی حاجت ہو جائے تو کیا کریں؟ اگر زخم ہلکا ہے، آپ جیسے وضو کرنی ہے، ہاتھ میں چوٹ ہے، غسل کرنا ہے، پیر میں چوٹ ہے، تو آپ اس پر مسح کر لیں گے۔ مسح کرنے سے آپ کی وضو اور آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور پٹی کے متعلق میں نے بتا ہی دیا، یہ مسح آپ کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ پٹی ہٹا کر بھی، ہلکی پٹی پر بھی، بہت زیادہ بھاری پٹی ہے تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر معافی ہے، مسح کر لیں تو کافی ہو جائے گا۔ عبد الماجد ارریا سے معلوم کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں جانور ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیتا ہے تو وہ ذبح ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس طریقے پر ذبح نہیں کرنا چاہیے، غیر مناسب بات ہے۔ قاری تجریان سوال کرتے ہیں کہ عدت میں عورت کس کس سے پردہ کرے گی؟ اصل میں سمجھ لینے کی بات، عدت کے متعلق بہت سارے لوگوں کا فون آتا رہتا ہے، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے عام حالات میں پردہ ہے ان لوگوں سے عدت کے اندر بھی پردہ رہے گا۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ پردہ نہیں کرتے ہیں لیکن کرنا چاہیے، خالہ زاد بیٹے سے، بھائی سے، ماموں زاد بھائی سے، چچا زاد بھائی سے، تایا زاد بھائی سے، پھوپھا سے، خالو سے، ماموں سے، نندوئی سے، ان لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے عام حالات میں بھی اور عدت میں بھی۔ ان تمام لوگوں سے، غیر محرم لوگوں سے، سبھی سے پردہ رہے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ حضرات اپنا سوال ہمارے واٹس ایپ پر کسی بھی زبان میں لکھ کر یا بول کر بھیج سکتے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ والسلام۔